الرحمن الرحیم۔ کچھ غلطیاں نماز کی جن سے بہت سارے دوست عدم توجہ کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے تو جس وقت ہم تکبیر کہتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ، مثلا سارا ایسے کیا ہوا تو کیسے کریں گے؟ غلط، یعنی ایسا سر کیا ہو نا، نہیں، آپ سر جیسے ہے ویسے اللہ اکبر کر کے پھر سر نیچے کر لیں، یہ نہیں، سر جھکانا نہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، جس وقت تکبیر کہنی ہے تو سر سیدھا رکھیں، سر ایسے نہیں کریں، تکبیر کے بعد سر نیچے کر لیں، تو یہ طریقہ جو ہے نا یہ غلط ہے۔ دوسری بات، یہ جو ہاتھ ہے یہ زیر ناف ان کو باندھنا ہے، اور یہ شکایت کرتے ہیں جی نماز میں خیالات بڑے آتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، کیا کیا جائے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی جو آماج گاہ ہے وہ ناف کے نیچے ہے، جتنا آپ ہاتھ ٹائٹ باندھیں گے اتنے خیالات کم آئیں گے، وسوسے کم آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اس وقت ہم رکوع میں جاتے ہیں، یا تو پشت سیدھی نہیں کرتے، بالکل تھوڑے سے ایسے ہوئے، لیکن یہ بھی ذہن نشین کر لیں، ایک ہے بیٹھ کر نفل کا رکوع، ایک ہے کھڑے ہو کر۔ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر دونوں رکوع میں فرق ہے۔ اگر آپ کھڑے ہونے کی صورت میں رکوع کر رہے ہیں تو آپ کی پشت کا سیدھا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ بیٹھ کر رکوع کر رہے ہیں تو یہ آپ کا سر جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں کے برابر آ جائے۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں ہمارے احباب، وہ برابر کرنے کے لیے تو پیچھے سرین بھی اٹھ جاتی ہے، اعلیٰ نے لکھا یہ مکروہ ہے۔ اور کھڑے ہو کر اگر آپ رکوع کر رہے ہیں تو پشت کا سیدھا ہونا ضروری ہے، اور اگر بیٹھ کے آپ رکوع کر رہے ہیں تو یہ آپ کا سر جو ہے یہ آپ کے گھٹنوں کے برابر آ جائے، ایسے۔ رکوع میں پشت برابر ہو، لیکن اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، پشت برابر ہوتی ہے، سر نیچے کر دیتے ہیں ہم، سر اور پشت بالکل برابر ہونے چاہیے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ، ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے کہ پھر سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ اس کو ذہن نشین کر لیں پکی طرح، جتنے بھی ارکان ہیں سب کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر ٹھہر ٹھہر کر ادا نہ کیا تو اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ وہ کیسے ٹھہرے؟ مثلا آپ رکوع میں گئے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے، سجدے میں جائیں پھر اٹھیں تو ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے، پھر سجدے میں جائیں۔ اب جو رستے سے واپس جا رہے ہیں، یعنی سجدے سے آئے معذرت، تو پھر وہ سیدھے نہیں ہوئے، پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ لوگ نماز کے چور ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں ہماری غلطی یہ ہے کہ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ گھٹنے پہ ہاتھ رکھنا سنت نہیں ہے، گھٹنے کو پکڑنا سنت ہے، گھٹنے کو پکڑنا سنت ہے، تو گھٹنے کو پکڑنا چاہیے۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے تو سجدے میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ناک لگ رہی ہے تو ماتھا نہیں لگ رہا، ماتھا لگ رہا ہے تو ناک نہیں لگ رہا، ناک لگ رہا ہے تو صرف زمین کے ساتھ چھو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ایسے چھو رہا ہے، تو یہ چھونے کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ ناک کو اس طرح لگانا چاہیے کہ یہ نرم ہڈی زمین کے ساتھ لگ جائے۔ ہاں اگر عذر ہو تو کوئی حرج نہیں، مثلا ناک کے اوپر کوئی زخم ہو گیا ہے، اگر وہ اس کو دباتا ہے تو اس کا پھوڑا پھنسی وغیرہ پھٹ جائے گا، اس کے ساتھ مسجد آلودہ ہوگی، اس کے زخم میں سے خون نکل آئے گا، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، سلامت ہے تو ان دونوں کا لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح چشمہ پہنتے وقت بھی کرتے ہیں، چشمہ درمیان میں آ گیا تو وہ سجدہ صحیح نہیں کر سکتے۔ تو یہ غلطیاں جو عموماً ہم کرتے رہتے ہیں۔ پھر نماز میں ہم سلام پھرتے ہیں، یعنی اتحیات میں بیٹھ گئے، اور آقا پاک کا سلام بھلا کیسا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھتے، کچھ کہتے ہیں ہم دوسری طرف بیٹھتے تھے۔ یہ ذہن نشین رکھنے، سرکار کے لیے بائیں کا لفظ استعمال نہیں کرنا، حضور کی دائیں طرف بیٹھتے تھے، حضور کی دوسری طرف بیٹھتے تھے، حضور کے دونوں طرفیں برکت والی ہیں،
تو کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں جب سرکار سلام پھیرتے تو سرکار کا رخ انور پیچھے سے نظر آتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے سے رخ انور نظر آتا. تو کہتے ہیں ہم نماز میں جب دید یار کرتے نا تو مزہ آ جاتا. تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں، اس طرح کہ پیچھے سے آپ کا رخسار نظر آئے. پھر جو نماز میں سلام کر رہے ہیں تو کس کی نیت کر رہے ہیں؟ نماز میں سلام کس کو کر رہے ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا آپ نے؟ نماز میں اگر آپ نے نیت کرنی ہے تو جس طرف آپ سلام کر رہے ہیں وہ نمازی، ملائکہ، امام صاحب. دوسری طرف سلام کر رہے ہیں تو فرشتے بھی، نمازی بھی اور امام صاحب، تینوں کو نیت سلام میں کرنی چاہیے. رب العالمین عمل کو توفیق عطا فرمائے.